بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ پہلا رکوع کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، آج یہ دوسرا رکوع ہے، اور اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاضْرِبْ، اور آپ بیان کیجئے، لہم، ان کے لیے، مثلاً مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کی۔ اصحاب کا معنی ساتھی، والقریہ بستی والے، جو بستی میں لوگ رہتے تھے، اس بستی کی آپ ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو اس بستی کی مثال ان کے سامنے رکھیں۔ وہ کیا مثال ہے؟ اذ، جب، آ گئے ان کے پاس، مرسلون، رسول، ان کے پاس رسول جب اس بستی کے پاس آئے۔ اور مفسرین نے ان رسولوں کے متعلق لکھا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ رسول تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ رسول نہیں تھے بلکہ رسول کے بھیجے ہوئے آگے قاصد تھے۔ عربی میں اصل رسول کا جو معنی ہے وہ قاصد کو کہتے ہیں، اور رسول اس لیے جو اللہ کے قاصد ہوتے ہیں ان کو رسول کہا جاتا ہے، اور ان رسولوں کے آگے جو قاصد تھے یہ وہ تھے۔ اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا، الیہم، ان کی طرف، اثنین، دو، فکذبوہما، پس جھٹلا دیا انہوں نے ان دونوں کو۔ وہ جو دو رسول ان کے پاس گئے تھے، اس بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعززنا، پس ہم نے مدد کی ان کی، بثالث، ایک تیسرے کے ساتھ، ہم نے ان کی طرف پھر ایک اور بھی بھیج دیا۔ فقالو، پس انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، مرسلون، بھیجے گئے ہیں، ہم تمہاری طرف، ہمیں یہ پیغام اللہ کا دے کر بھیجا گیا ہے، اور تم ہماری بات مانو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بستی جو ہے یہ انطاکیہ شہر میں ایک بستی تھی جو تقریباً ترکی اور شام کی سرحد کے قریب ہوتی ہے، انطاکیہ، تو وہاں پر ایک بستی تھی، اس بستی والوں کے پاس ان رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ قالو، تو انہوں نے کہا، ما انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، بشرن، بشر، تم ہی تو ہماری طرح انسان ہو، مثلنا، ہماری طرح، وما، اور نہیں، انزلہ، نازل کیا، الرحمن، اور رحمان نے، من شیئن، کچھ بھی، اللہ نے آپ پر کوئی کتاب، کوئی احکامات نازل نہیں کیے، تم تو ہماری طرح ہی ہو، ان انتم، نہیں ہو تم، الا تکذبون، مگر جھوٹ بولنے والے، تم تو جھوٹ بولتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تم یہ جو باتیں ہمیں بتلاتے ہو، سناتے ہو، یہ جھوٹ ہے، تم جھوٹے ہو۔ قالو، تو انہوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب، یعلم، وہ جانتا ہے، انا، کہ بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، لمرسلون، البتہ بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے جھٹلایا تو وہ کہنے لگے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم سچے رسول نہیں ہیں، تو ہمارا رب اس بات پر گواہ ہے کہ واقعتاً اس رب نے ہمیں بھیجا ہے تمہاری طرف، اور جو بات ہم تمہیں کہتے ہیں وہ بھی سچی ہے۔ وما علینا، اور نہیں، علینا، ہم پر، الا، مگر، بلاغ، پہنچا دینا، المبین، واضح، ہمارے ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے، زبردستی تمہیں منوانا وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، تطیرنا، کہ بے شک ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو، تم جو آئے ہو اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، تمہارے اس کام کی وجہ سے ہمارے کاموں میں نحوست ہوتی ہے، کیونکہ تم ہمارے معبودوں کو، ہمارے جو ہے نا بڑوں کو برا کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو تم ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو، اسی وجہ سے ہمارے کاموں میں نحوست ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ لئن لم تنتہوا، اگر نہ تنتہوا، تم رکے، لنرجمنکم، البتہ ضرور ہم رجم کر دیں گے تم کو۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کر مار دینا، ہم تمہیں اتنی سزا دیں گے کہ پتھر مار مار کر ہم تمہیں مار دیں گے۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ، اور البتہ ضرور پہنچے گا تم کو، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، ہم پتھر مار کے تمہیں مار دیں گے، اور اس وجہ سے تمہیں بہت دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، ان پیغمبروں نے، ان رسولوں نے کہا، طائرکم، کہ تمہاری نحوست تو معکم، تمہارے ساتھ ہے،
تمہاری نحوست تو تمہارے اعمال میں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم دھوکہ دیتے ہو، تم جو ہے نا ناپ تول میں کمی کرتے ہو، جو گناہ ہیں تمہارے، ان گناہوں کی وجہ سے تمہیں نحوست پہنچتی ہے۔ ہماری نحوست کیا ان ذکرتم، کیا یہ کہ ہم نصیحت کرتے ہیں تمہیں، ہم نصیحت کرتے ہیں ہمارا تمہیں اچھے راستے کی طرف بلانا، کیا یہی کام منحوس ہے؟ بل انتم، بلکہ تم ہو قوم، ایسی قوم، مسرفون، جو اسراف کرنے والی ہے۔ اسراف مسرف کہتے ہیں جو حد سے بڑھ جائے، تم حد سے بڑھ جانے والے ہو کہ تم نے اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا، اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو، اور جو حق بات ہم تمہیں بتلا رہے ہیں تم اس حق کا انکار کرتے ہو۔ وجاء، اور آ گئے، من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے، اقصا کہتے ہیں کنارہ، المدینہ شہر کے کنارے پر ایک بندہ رہتا تھا، وہ آیا، رجل، ایک بندہ، یسعی، دوڑتا ہوا، قال، تو وہ کہنے لگا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا، تم بات مان لو، مرسلین، ان رسولوں کی، 2 رسول پہلے تھے اور ایک اللہ نے تیسرا اور بھیجا تھا۔ اب یہ بستی کے کنارے سے ایک اور بندہ ان کی تائید کرنے کے لیے آ گیا کہ دیکھو یار، وہ ان کی اپنی قوم سے اور ان کا اپنا تھا، کہنے لگا کہ ان کی باتیں مان لو، ان رسولوں کی، اتبعوا، بات مانو تم، من، اس بندے کی، لا یسألکم، جو نہیں سوال کرتا تم سے، اجرن، کسی مزدوری کا، وہم، اور وہ مہتدون، ہدایت پر ہیں۔ یہ آپ سے کوئی جزیہ تو نہیں مانگنے کے لیے آئے، آپ سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتے، یہ آپ کو حق بتاتے ہیں نا، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کیا ان کی بات ماننے سے تمہیں ان کو کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑیں گے نا؟ یہ حق بات، اور خود بھی یہ ہدایت پر ہیں، نیک لوگ ہیں، تم ان کی بات مان لو۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔